وردا نفسه ودینت عرشه ومداد کلماته۔ سامعین، امریکہ سے تبسم محسن الوی کی جانب سے اپنے تمام معتبر و محترم شعراء کرام و شاعرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے اپنی تنظیم ماورا ورلڈ لٹریری فورم کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور محفل کا آغاز رب کائنات کے عظیم تر نام سے کرتے ہیں، جس کے لیے صدر ساری دنیا کی تعریفیں صرف اور صرف اسی کو سزاوار بے ہے۔ شک بے کلام شک، الہی کی مبارک آیات سے آپ کی تلاوت کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں محترم جناب تنویر پور صاحب۔ بہت بہت شکریہ تبسم بہن، سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ سورہ لہب کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے، اس کا مفہوم منظور مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ، ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں ہے نام اس کا۔ اور یہ سورہ لہب کا مفہوم، اسی کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہی برباد ہو جائے، کہ جس کو ابو لہب کہتے ہیں وہ ناشاد ہو جائے۔ اصل میں جب دعوت ذوالعشیرہ جس کا حکم ہے اس میں دوسری وحی میں سورہ مدثر میں، تو دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے سب کو، اپنے رشتہ داروں کو، برادری والوں کو اپنے کو بلایا تھا اور اس پر تبلیغ کی تھی۔ تو ابو لہب بھی آیا تھا، تو ابو لہب نے اس سے میں کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ اسی لیے بلایا تھا، تو بدتمیزی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، بہت لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹے کیوں کہا۔ ایک تھے یہاں بحث کر رہے تھے کہ بھئی یہ کیوں کہا، یہ عجیب بات ہے، یہ بس اس کی شان نزول یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہی برباد ہو جائے، کہ جس کو ابو لہب کہتے ہیں وہ ناشاد ہو جائے۔ جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے، جو دشمن ہے نبی کا اس کی قسمت میں تباہی ہے۔ ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستائے جو محمد کو تو اس کی روح سے آئی ہے۔ نہ اس کا مال کام آیا نہ اعمال اس کے کام آئے، نہ اس کا مال کام آیا نہ اعمال اس کے کام آئے۔ یہ ہے حکم خدا وہ بھڑکتی آگ میں جائے، یہ ہے حکم خدا وہ بھڑکتی آگ میں جائے۔ یقیناً ابو لہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی، یقیناً ابو لہب کے ساتھ بیوی اس کی جائے گی۔ نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو جو اذیت دے گی پھل بھی اس کا پائے گی۔ وہ کانٹے والی لکڑی لاد کر لاتی ہے کاندھوں پر، وہ کانٹے والی لکڑی لاد کر لاتی ہے کاندھوں پر، بچھا کر راہ میں کرتی ہے زخمی پائے پیغمبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچھا کر راہ میں کرتی ہے زخمی پائے پیغمبر، راستے میں کانٹے بچھا دیتی وہ۔ بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں، بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں، سمجھتی ہے کہ وہ یکتا ہے اپنے مکر میں فن میں۔ جو رسی سے باندھ کے لاتی تھی نا، جو کانٹے دار لکڑی، تو وہ رسی گردن میں پھنس گئی، اس کا دم اڑ گیا اس کا۔ تو بٹی ہوگی جو ایک رسی پھنسے گی اس کی گردن میں،
سمجھتی ہے کہ وہ یکتا ہے اپنے مکر میں فن میں. چچا تھا ابو لہب شاہ کا مگر فطرت میں اس کی شر. چچا تھا ابو لہب شاہ کا مگر فطرت میں اس کی شر. چچی ام جمیل ان کی ابو سفیان کی خواہر. چچی ام جمیل ان کی ابو سفیان کی خواہر. جو تقویٰ میں ہے اعلیٰ وہ معزز ہے اسے مانو. جو تقویٰ میں ہے اعلیٰ وہ معزز ہے اسے مانو. نہیں نام و نسب میں کچھ برا نہیں نام و نسب میں کچھ بڑائی پھول تم جانو. نہیں نام و نسب میں کچھ بڑائی پھول تم جانو. صدق اللہ العظیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب چچا تھا حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا لیکن اعمال خراب تھے اس کے. جی اور وہ چچی جو تھی جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں مگر چچی ام جمیل یہ ابو سفیان کی بہن تھی تو لیکن یہ پتہ نہیں دونوں چچا چچی دونوں دشمنی تھی. سفیات کا دونوں بہنیں تھیں. یہ بہت میرے لفظ لفظ سے ہوں عیاں میرے جذبے دل کی صداقتیں. میں عقیدتوں کا بیان لکھوں میں محبتوں کی زبان سبحان لکھوں. اللہ.